أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی G5 قرآن کلاس میں خوش آمدید. اور ہم حسب معمول اپنی قرآن کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں. دعا کے لیے رفیع مشان واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. آمین. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. اور اب آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. معید حامد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد یعنی رشک جائز ہے، یعنی ایسا حسد جو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ تعریفی رنگ میں ہو. ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو. اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی ہے، تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، جس کو وہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، اور اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی ہے، تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ معید صاحب، بہت بہت شکریہ. اب ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن ہے. کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی. تمہارے ایمان کا مصدق اور مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے. خدا نے تم پر بہت احسان کیا جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی. کشتی نو. اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم ہر کلاس میں ہمارا یہ دستور ہے کہ پہلے تھوڑی سی پچھلے لیسن کی دہرائی کرتے ہیں ہم، اور پھر ایک یا دو ہم کلاس میں نئے اسباق کو شامل کرتے ہیں. تو آج یہ دہرائی کے لیے میں درخواست کرتا ہوں معید حامد صاحب سے کہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا اس کو جلد کوئکلی ریوائز کروا دیں، تو پھر ہم آج کا نیا لیسن دیکھتے ہیں. معید حامد جزاک صاحب. اللہ احسن الجزاء امان صاحب. درست تلفظ سیکھنے کے 3 بنیادی اصول ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں. انہی کی دہرائی بار بار کرنے سے ہماری مشق بہتر ہو جائے گی اور ہماری درست تلفظ اور ادائیگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو ہم نے 3 اصول پڑھے تھے جو 3 بنیادی اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ دوران تلاوت ہر ایک حرف کو حق ادا کر کر پڑھنا چاہیے، یعنی ہر ایک حرف علیحدہ علیحدہ اس کی ایک شخصیت، ایک آواز ہے، ایک ساؤنڈ ایفیکٹ ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. ہم نے مثال دی تھی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، کہ اعوذ جو ہے عین کا حق ادا کرنا ہے، جبکہ اگر ہم اسے اعوذ باللہ کہیں تو وہ عین کا حق ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسرا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر ایک حرف کو حرکات اور علامات کے مطابق لمبا یا چھوٹا کر کے پڑھنا، اور اس کی ہم نے بہت سی مثالیں اب تک پڑھی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اگر اس اصول میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی رہ جائے تو بعض اوقات لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے اور اس سے آیت کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، اور بعض دفعہ بعض صورتوں میں نعوذ باللہ وہ کلمہ کفر بن جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی کہ اگر ہم سورہ البقرہ کی پہلی آیت کو صحیح طریقے سے نہ پڑھیں، اور آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو لا 2 سیکنڈ کی آواز ہے، اس کو اگر ہم لا ریبہ پڑھیں تو مطلب بالکل بدل جائے گا۔ لا ریبہ فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں اور اگر اس میں کوئی شک نہیں، اور جبکہ لا ریبہ کا مطلب بن جاتا ہے کہ اس میں ضرور شک ہے، تو نعوذ باللہ وہ ایک کلمہ کفر بن گیا۔ اسی طرح تیسرا اصول بنیادی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر ایک حرف کو اس کے مخرج اور اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا ہے، یعنی ت اور طا دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، ضا، دال اور دود، ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، مخرج فرق ہے، تو اگر ہم اس کو مخرج کے حساب سے پڑھیں گے تو یہ درست تلفظ کی ادائیگی ہوگی۔ یہاں ایک چیز یہ بھی نوٹ کرتے چلیں کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف صفات میں مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی بعض ترقیق اور بعض جو ہے تفخیم کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک حرف کو حرکات اور علامات کے مطابق لمبا یا چھوٹا کر کے کیسے پڑھا جائے۔ اس میں ہم نے حرکات یعنی 1 سیکنڈ تک فتحہ، کسرہ اور ضمہ جو کہ بنیادی حرکات ہیں ان کا ہم نے کہا تھا کہ وہ 1 سیکنڈ یعنی ب، جو 2 حرکات یا 2 سیکنڈ تک ادا کرنی ہے اس میں یعنی مد اصلی یا اشباعیہ حرکات یا غنہ وغیرہ کے اصول آ جاتے ہیں، جس میں آپ نے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ ب جو ہے وہ ب ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کو بعض اوقات با کے اوپر فتح اور آگے الف، تو یہ الف مدیہ کہلائے گا، اور یہ بھی وہی اصول لگے گا اس پہ با۔ اسی طرح ہم نے مد صغیرہ یا چھوٹی مد کا اصول پڑھا تھا، جس کو 3 سے 4 سیکنڈ 3 سیکنڈ تک آپ نے 3 سے 5 حرکات تک لمبا آپ کر سکتے ہیں، تو اس کی صورت میں ب جو ہے وہ ب بن جائے گا۔ اسی طرح مد کبیر یا بڑی مد کا اصول 4 سے 6 حرکات یا 6 سیکنڈ تک ادا کر سکتے ہیں آپ، تو ب جو ہے وہ ب۔ تو آپ نے دیکھا کہ آواز کیسے طویل اور لمبی کر کے آپ نے پڑھا تو اس کا حق ادا ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ تنوین کے اصول۔ تنوین کا مطلب ہے تلفظ میں نون ساکن کی آواز پیدا کرنا۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس میں ایک حرکت کو بنیادی حرکت یعنی فتحہ، کسرہ اور ضمہ کے طور پر پڑھتے ہیں، اور دوسری حرکت نون ساکن کی آواز پیدا کرتی ہے۔ تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی علامت ہمیشہ لفظ کے آخر پر آتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں، کتاباں، تو اس کو لکھنے میں اگر آپ دیکھیں تو کتاب اور اوپر ایک چھوٹی نون جزم کے ساتھ، تو یہ آواز نکلے گی، لیکن لکھا جائے گا کتابن 2 فتحہ کے ساتھ۔ اور اسی طرح کتابن آپ نے دیکھا کہ اس کی بھی ایک لکھنے کی مثال سامنے ہے۔ نون قطنی۔ نون قطنی یا نون صغیرہ ہمیشہ 2 الفاظ کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے۔ نون قطنی یا نون صغیرہ 2 الفاظ کو ہمیشہ ملا کر پڑھتے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور صغیرہ یہ ہمیشہ کسرہ کی علامت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نون قطنی سے قبل اگر کسی لفظ کے آخر پر الف مدہ ہو تو نون قطنی کی ادائیگی کرتے وقت الف مدہ کو ادا نہیں کیا جاتا، لیکن اگر نون قطنی سے پہلے اس لفظ پر وقف کرنا مقصود ہو تو پھر اس الف مدہ کو ادا کرتے ہیں۔
तिलावत कुरान करीम का आगाज कभी भी नून कुतनी से नहीं किया जा सकता। नून कुतनी से कबल वाले हर्फ पर वक्फ की सूरत में नून कुतनी को नहीं पढ़ा जाता और अगले लफ्ज की अदायगी हमजतुल वस्ल के कायदे के तहत की जाती है। नून कुतनी अक्सर औकात इंडो पाक और में प्रिंट होने वाले कुरान करीम में कारी की सहूलत के लिए लिखा जाता है, क्योंकि अरबी जानने वाले अफराद को इसकी जरूरत कम पड़ती है। इसकी कुछ मिसालें हैं, मसलन वनादा नूहुन इब्नहु, तो इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा वनादा नूहुन इब्नहु। तो आपने देखा कि नूहुन और इब्नहु या अलिफ के ऊपर कोई वो नहीं है, तो नूहु निब्नहु, इसको किसी भी सूरत में अगर हम किसी और तरह से पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ा जा सकता। वनादा नूहु निब्नहु, इस जगह तनवीन के नून साकिन को बा साकिन के साथ मिलाकर पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए नून कुतनी के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। इसकी कुछ और मिसालें देख लेते हैं। लुमज़ती निल्लज़ी, तो आपने देखा कि इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिख के लाल फॉन्ट में लिख के समझाने के लिए लिखा गया है, लेकिन जब यहाँ पे वक्फ करेंगे, लुमज़ह पे वक्फ करेंगे तो इसको निल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे, फिर नून ड्रॉप हो जाएगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा। लुमज़ निल्लज़ी जो है वो बन जाएगा लुमज़ह अल्लज़ी। तो हमजातुल वसल यानी अलिफ के ऊपर फतहा पढ़ी हमने और नून को नहीं पढ़ा। इसी तरह एक और मिसाल है लहवनिन फद्दू, तो अब अगर हमने इसको वक्फ के साथ पढ़ेंगे, वक्फ की सूरत में इस जगह अलिफ मदा को अदा करेंगे और नून कुतनी को अदा नहीं करेंगे, बल्कि अगला लफ्ज हमजातुल वसल के साथ पढ़ा जाएगा। लहवा इन फद्दू, ये इस तरह पढ़ा जाएगा। कलकला की अदायगी के असूल भी हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने 5 हरूफ अरबी के पढ़े थे जिनको हरूफ कलकला कहते हैं, और वो हरूफ हैं काफ, तो, बा, जीम और दाल। और इनको कलकला समझने के लिए अगर हम अलिफ हमजतुल वस्ल के साथ मिलाकर पढ़ें, अक, अफ, अब, अज, एब, और हमने कहा था कि इन 5 हरूफ को याद रखने के लिए अगर हम ये एक लफ्ज याद कर लें या 2 लफ्जों को मिला के याद कर लें, कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन, तो ये कौफ, तो, बा, जीम और दाल हमें हमेशा याद रहेगा। इस बात का ख्याल रखा जाए कि हरफे दौद पर कलकला ना हो, क्योंकि दौद और दाल हरूफ कलकला है, दौद नहीं है। हालांकि दोनों की आवाजें बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन मखरज बिल्कुल फर्क है। तो ये खास ख्याल रखने वाली बात है कि दौद यहाँ पे आई यद हकून, यद हकून, ये जो है इसमें यद हकून नहीं पढ़ सकते हम इसको। कलकला की अदायगी के लिए इन हरूफ का साकिन होना शर्त है, इसलिए किसी भी लफ्ज का आगाज कलकला हरूफ से नहीं होता। अल्फाज के दरमियान में अगर ये हरूफ किसी हरकत के साथ आए, यानी फतहा, कसरा, दम्मा के साथ, तो फिर इन पर कलकला नहीं होगा। कलकला हरूफ की अदायगी में भी तफकीम और तरकीक यानी मोटी और बारीक आवाज का ख्याल रखना चाहिए। कलकला की आवाज साकिन और मुतहर्रक हरूफ के दरमियान की कैफियत होती है, और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी कलकला वाले हर्फ के बाद वाले साकिन हर्फ पर कलकला ना हो। मसलन अल-क़द्र, अल-क़द्र, अगर कदर या रा के ऊपर भी हमने कलकला कर दिया तो रा हरूफ कलकला नहीं है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। कलकला हरूफ पर वक्फ की सूरत में अदायगी में ऐसी सख्ती पैदा न करें कि हरकत या तशदीद का एहसास हो। कलकला की अदायगी हम आवाज हरूफ के दरमियान फर्क करने में भी मुमिद व मुआविन साबित होती है। जैसा कि हम आवाज
حروف میں قاف اور طا پر قلقلہ کرتے ہیں. اق ایک، جس طرح اق کلکلہ ہے، ایک کلکلہ نہیں ہے. اط کلکلہ ہے، طا پہ ایت کلکلہ نہیں ہے. تو ہم آواز حروف میں ہم نے بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ کلکلہ کی صرف ان قاف، طا، با، جیم اور دال والے حروف پر ہو، ان سے ملتی جلتی آوازوں میں نہ ہو، جیسے ہم نے دود کی صورت میں بھی دیکھا تھا. شدت کے اعتبار سے قلقلہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: صغرا قلقلہ، وسطی قلقلہ اور کبرا قلقلہ. صغرا قلقلہ جو ہے وہ قلقلہ کے حرف اگر لفظ کے بیچ میں آ جائے اور وہ ساکن ہو، یعنی اصلی سکون کی علامت کے ساتھ ہو، تو صغرا یا ہلکا قلقلہ ادا ہوتا ہے. اوپر دائیں اور بائیں سب سے اوپر دی گئی 2 مثالیں صغرا قلقلہ کی ہیں. اجروہ، یجد کا، یجد کا. تو آپ نے دیکھا یجد کا تھوڑی سی ہلکے قلقلے کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کیا. وسطی یا درمیانی قلقلہ جو ہے، قلقلہ کا حرف اگر لفظ کے آخر میں آ جائے، اس سے وسطی اس کا نام ہے، لیکن لفظ کے آخر میں آئے تب یہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ احتیاط ضروری ہے. قلقلہ کا حرف اگر لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک ہو اور وقف کرتے وقت عارضی سکون کی علامت کے ساتھ درمیانی قلقلہ ادا کرتے ہیں. درمیان کی 2 مثالیں دائیں اور بائیں وسطی قلقلہ کی ہیں. والطارق، والطارق، محیط، محیط. تو آپ نے دیکھا کہ والطارق جب آپ وقف کریں گے تو ہلکے وسطی قلقلہ یعنی قدرے زیادہ مضبوطی سے، والطارق محیط، تو یہ وسطی قلقلہ کی مثال ہے. کبرا قلقلہ یعنی قلقلہ کا حرف اگر لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک اور مشدد ہو تو وقف کرتے وقت عارضی سکون کی علامت کے ساتھ کبرا یا مضبوط قلقلہ ادا ہوتا ہے. تو اب یہ 2 مثالیں جو سب سے نیچے دی گئی ہیں دائیں اور بائیں وہ کبرا قلقلہ کی ہیں. بالحق، تب، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں مضمونی تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس پہ مضبوطی سے قلقلہ کیونکہ یہ تشدید کی علامت ہے. تو صغرا قلقلہ میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس پہ جزم ہے تو اس کو ہلکی آواز میں قلقلہ کریں گے، جبکہ یہ تشدید کی علامت ہے تو یہ کبرا قلقلہ بن جائے گا اور اس کو مضبوطی سے ادا کیا جائے گا. فصل اور علامات کے بغیر حروف. وصل سے مراد ہوتا ہے ملانا. ہم جانتے ہیں کہ ساکن حروف اور مشدد حروف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ادا ہوتے ہیں. بہت سے قرآنی الفاظ ایسے ہیں جن میں شروع میں یا آخر پر بعض خالی حروف یعنی کسی بھی علامت کے بغیر لکھے ہوتے ہیں. ایسے 2 الفاظ کو ملا کر پڑھتے وقت یہ خالی حروف گر جاتے ہیں، یعنی ان کو تلفظ میں ادا نہیں کیا جاتا، لیکن جب ان کو علیحدہ پڑھا جائے تو ان کو تلفظ میں شامل کیا جاتا ہے. متحرک حرف جمع ساکن حرف. قال الحمد، پہلی مثال. قال اگر پڑھیں تو لام اور الف جو ہے وہ الف مدیہ بن جائے گا اور قال کو 2 سیکنڈ لمبا کر دے گا، لیکن جب ہم نے الحمد کے ساتھ ملایا تو قال الحمد، تو درمیان کے 2 الف جو ہیں وہ تلفظ میں شامل نہیں ہوئے. انگریزی میں ان کو سائلنٹ ورڈز کہتے ہیں، سائلنٹ حروف. اسی طرح بہت سی اور مثالیں لی جا سکتی ہیں. وادخلوا الباب، تو آپ نے دیکھا ہے کہ لام کے ساتھ مل رہا ہے، اس میں واو، الف اور الف یہ سائلنٹ ہو گئے، گر گئے اور ان کو نہیں پڑھا گیا تلفظ میں. لیکن جب ہم نے علیحدہ پڑھا وادخلوا الباب، تو جب ملا کے پڑھا وادخلوا الباب. اسی طرح فی الارض، فی الارض، فی الارض. اسی طرح بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں اللہ یعنی انا اللہ، تو یہ بھی انا علیحدہ لکھا گیا، اللہ
علیحدہ پڑھا تو ہم نے پڑھا، لیکن انا اللہ تو اس میں دونوں الف سائلنٹ ہو گئے. اور اسی طرح اگلی مثال ہے عامل الصالحات، عامل الصالحات، تو یہ کچھ مثالیں جو ہم نے لی. اسی طرح قوم اتخذوا، قوم اتخذوا، اس میں بھی الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو گیا، اس کی آواز لفظ میں شامل نہیں. حمزۃ الوصل کا اصول جو ہے میرے دوست رفیع شاہ نواز صاحب. جی جزاک اللہ وحید احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چلتے ہیں آگے حمزۃ الوصل کے اصول. حمزہ عربی زبان میں حمزہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ اپنی اصل شکل میں، اور درمیان میں الف ہے. جب یہ بغیر کسی حرکت علامت کے ہوگا تو اسے الف کہیں گے، اور جب اس کے اوپر کوئی بنیادی حرکت ہوگی تو یہ حمزہ الف ہوگا. جیسے کہ آپ کے سامنے 3 مثالیں، الف پر فتح ہے، پھر الف کے نیچے کسرہ ہے، پھر الف کے اوپر دمہ ہے، تو یہ تینوں الف حمزہ الف ہے. تو رائٹ سائڈ پہ حمزہ ہے. الف کسی بھی حرکت کے ساتھ یعنی فتح کسرہ دمہ کے ساتھ آئے تو حمزہ الف کہلاتا ہے. آگے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. حمزۃ الوصل، ابھی ہم نے دیکھا کہ وصل سے مراد ہے ملانا. کوئی بھی لفظ کسی ساکن حرف سے شروع کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ساکن حروف اور مشدد حروف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ادا ہوتے ہیں. ایسے الفاظ جن کے شروع میں ساکن حرف ہو تو اس سے قبل حمزۃ الوصل آتا ہے، جو عام طور پر بغیر کسی حرکت کے ہوتا ہے، اور بعض قرآن کریم میں الف کے اوپر صاد کسی شکل کا ایک نشان ہوتا ہے. اصطلاحی طور پر اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. حمزۃ الوصل کو وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر کسی آیت کو حمزۃ الوصل والے لفظ سے پڑھنا مقصود ہو تو پھر اس الف کو قواعد کے مطابق کسی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں آگے، یہ مثال کے طور پر اگر ان دو الفاظ کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر کوئی علامت نہیں، اگر لام کے اوپر بھی کوئی علامت نہیں، اور جو ہا پر جزم اور میم پر فتح اشبائیہ ہے. تو جو دوسرا را پر تشدید اور فتح ہے، تو جو دوسرا پہلا حرف ہوگا اس علامت کے ساتھ، اس کو وہی علامت پہلے الف کے نیچے آئے گی. یعنی فتح یا کسرہ ہو تو الف کے نیچے کسرہ آئے گی، اگر دمہ ہو تو پھر دمہ آئے گی. تو یہاں پر یہ الرحمن سے تلاوت شروع کرتے وقت حمزۃ الوصل کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ مخصوص ہے یہاں پر. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اگر ہم الرحمن پہ وقف پر لیتے ہیں تو پھر پڑھیں گے الرحیم، لیکن الرحیم کو ملا کر پڑھتے وقت حمزۃ الوصل کو تلاوت میں شامل نہیں کرتے اور نون کو را کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. حمزۃ الوصل فتح کے ساتھ، اگر حمزۃ الوصل یعنی خالی الف کے بعد حرف لام کسی بھی حرکت کے ساتھ یا بغیر کسی حرکت کے آ جائے تو پھر حمزۃ الوصل پر ہمیشہ فتح آتی ہے. سوری میں یہ بھول گیا تھا اصول. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الف کے اوپر ہم نے فتح لگائی، الرحمن الرحمن. آگے الف بلینک ہے تو ریڈ کلر میں نشاندہی کی گئی کہ یہاں بھی فتح لگے گی کیونکہ آگے لام ہے. الذی، الذی، یہ ہے الف اور لام. جب ہو الف کے بعد لام ہو تو ہمیشہ الف پر فتح آئے گی. حمزۃ الوصل کسرہ کے ساتھ، اگر حمزۃ الوصل یعنی خالی الف کے بعد حرف لام نہ ہو تو پھر خالی الف کے بعد پہلے متحرک حرف کی حرکت دیکھی جائے گی، اور اگر یہ حرکت فتح یا کسرہ ہے
تو پھر حمزۃ الوصل پر ہمیشہ کسرہ کی حرکت آئے گی، جیسے کہ ارجعی، ہم نے دیکھا کہ جو پہلا متحرک حرف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، تو الف کے نیچے بھی کسرہ آئے گی، ارجعی۔ آگے ہے پہلے متحرک حرف پر فتح ہے، تو یہاں بھی ہم الف کے نیچے کسرہ لگائیں گے، اعلموا، اعلموا۔ اور متحرک حرف سے مراد ایسا حرف جس پر کوئی علامت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں، جس کے اوپر فتح، کسرہ، دمہ ہو۔ آگے چلتے ہیں، حمزۃ الوصل دمہ کے ساتھ۔ اگر حمزۃ الوصل یعنی خالی الف کے بعد حرف لام نہ ہو تو پھر خالی الف کے بعد پہلے متحرک حرف کی حرکت دیکھی جائے گی، اور اگر یہ حرکت دمہ ہے تو پھر حمزۃ الوصل پر بھی دمہ کی حرکت آئے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں الف کے بعد لام نہیں ہے، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ جو پہلا متحرک حرف ہے اس پر دمہ ہے، تو پہلے تو الف پر بھی بلینک الف پر بھی دمہ آئے گی، ادخلوا، ادخلوا۔ آگے الف بلینک ہے اور قاف پر سکون کی علامت اور تا پر دمہ ہے، تو یہاں بھی الف پر دمہ کی علامت آئے گی، اقتلوا، اقتلوا۔ تو یہاں بھی متحرک حرف سے مراد ایسا حرف جس پر کوئی علامت تو پہلے بھی بتایا گیا آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، حمزۃ الوصل کے 3 قاعدے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام آیا ہے، تو پہلی مثال میں بالکل آیا ہے۔ اگر تو حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف لام ہے تو پھر الف پر ہمیشہ فتح آتی ہے، الرحمن۔ اسی طرح اب اگر حمزہ الوصل کے بعد والا حرف لام نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ خالی الف کے بعد پہلے متحرک حرف پر کون سی علامت ہے۔ اگر تو حمزۃ الوصل کے بعد پہلے متحرک حرف پر دمہ کی علامت ہے تو پھر حمزۃ الوصل پر بھی دمہ آتی ہے، جیسے نیچے مثال ہے، ادخلوا، الف بلینک تھا اور اس کے جب ہم نے لفظ کو پڑھا تو پہلا متحرک حرف خا ہے تو خا پر دمہ کی علامت، تو الف پر بھی دمہ کی علامت آئے گی، ادخلوا۔ اگر تو حمزہ الوصل کے بعد پہلے متحرک حرف پر فتح یا کسرہ کی علامت ہو تو پھر حمزۃ الوصل پر بھی ہمیشہ کسرہ کی علامت آتی ہے، چاہے فتح ہو چاہے کسرہ ہو، لیکن الف کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہی لگے گی۔ ارجعی، الف بلینک تھا لیکن جب ہم نے جہاں پڑھا جیم متحرک حرف کے نیچے کسرہ ہے، الف کے نیچے بھی کسرہ لگائی، ارجعی۔ اسی طرح آگے الف بلینک تھا لیکن عین پر سکون کی علامت اور لام متحرک حرف پر فتح ہے، الف کے نیچے بھی ہم نے کسرہ لگائی، اعلموا۔ تو یہ ہیں حمزۃ الوصل کے 3 قاعدے۔ حمزۃ الوصل یہ مخصوص الفاظ ہیں۔ درجہ ذیل الفاظ میں حمزۃ الوصل ہمیشہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ان الفاظ اور مقامات کو زبانی یاد کرنا چاہیے، تو یہ ہمارے ذہن میں یاد رکھنے پڑیں گے کہ ان کے نیچے ہمیشہ کسرہ لگائیں گے، اس میں ہم علامت نہیں لکھیں گے کون سی ہے متحرک حرف پر۔ تو امشو، حالانکہ شین پر دمہ ہے لیکن یہ خاص 1 2 3 4 5 6 7 لفظ ہیں، الفاظ ہیں جن پر ہمیشہ الف کے نیچے کسرہ آئے گی۔ امشو، ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، چیپٹر 38 کی آیت نمبر 7 ہے، سب کے نیچے حوالہ دیا گیا ہے۔ اتونی، یہاں بھی دمہ ہے لیکن الف کے نیچے کسرہ لگی۔ ابنو، امدو، امدو، اقدو، امرؤن۔ تو یہاں حمزہ کے اوپر جو دمہ کی تنوین ہے اسے پڑھا گیا کیونکہ حمزہ کے نیچے واو ہے جو کہ سائلنٹ ہے، تو امرؤن۔ آگے اسمہ، اسمہ۔ تو یہ 7 الفاظ ہیں جو یاد کرنے پڑیں گے ہمیں، جن کے ہمیشہ حمزہ الوصل کے نیچے کسرہ آئے گی۔ بہت بہت شکریہ رفیع صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں پریکٹس کی طرف، تو ہم موقع دیتے ہیں اپنے کلاس کے شرکاء کو کہ وہ تلاوت کریں۔ آپ نے
جیسے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کے 3 مختلف انداز ہیں، تو تینوں انداز پڑھنے میں جو چیز مشترک تھی کہ وہ آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے تو اور قواعد کا خیال رکھنا ہے. تو اس لیے جو مشترک چیز ہے اس کو آپ نے یہی ہے کہ آپ اچھا قرآن کریم پڑھنا تب ہی سیکھیں گے جب آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے. تو اس لیے اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ یہاں پہ تلاوت کریں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو ہم اسی وقت اس کی درستی اور پھر آپ کی پریکٹس بھی ہو. تو انشاءاللہ آپ غلطیوں سے بالکل نہ گھبرائیں، سب غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل روح ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے ہیں، آئے ہیں تو سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل بیس کی روح. تو سب کو انشاءاللہ موقع جو دیں گے، وقت ہمارے پاس ہے. تو سب سے پہلے میں 5245 آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز پڑھیں. ایک منٹ السلام علیکم. ایک منٹ ٹھہرے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سورۃ دہر شروع کی تھی نا. یہ چلے ادھر ہم آتے ہیں، لیکن پہلے انشاءاللہ یہ وصل کا جو قاعدہ ہم نے سیکھا ہے، ایک لائن پہلی آپ پلیز اس کی تلاوت کریں توازن تسمیہ کے ساتھ. چلیے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبلغ الحلم الذی استوقد فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ نہیں بس ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پڑھا ہے، آپ نے دھیان رکھا ہے جہاں پہ جو اسٹروک لیس لیٹرز تھے آپ نے ان کو ادا نہیں کیا بالکل. اچھا اب یہ آپ کے لیے حمزۃ الوصل کی ہے. آپ اس کو پلیز بتائیں کہ کیا حرکات الف پہ آئیں گے اور کیوں آئیں گے. بیکاز جو سیکنڈ اس کا شروع سے پہلا بتائیں نا. اوکے اس فتح آئے گی اس کے اوپر پہلے پہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پہلا متحرک حرف ہے وہ فتح کے ساتھ ہے. نہیں، پہلا پہلا متحرک حرف اگر فتح ہو تو جی کبھی بھی فتح نہیں آتی. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. اگر فتح ہو کہاں پڑھے، پہ یہ پڑھے یہ. اوکے ہولڈ آن. اگر نہیں یہ دیکھیں ایک منٹ ٹھہرے. یہ چارٹ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اس کی اگر آپ تصویر کھینچ لیں تو آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حمزۃ الوصل بڑی آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ الف کے بعد لام ہے کہ نہیں ہے. اگر تو جواب آپ کا ہاں میں ہے تو الف پر ہمیشہ فتح آئے گی. اگر آپ کا اس سوال کا جواب نہ میں ہے تو پھر آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہے کہ الف کے بعد پہلے متحرک حرف بتایا گیا تھا کہ ایسا حرف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو. تو پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ الف کے بعد دال ساکن ہے تو خا متحرک ہے تو اس کے اوپر دمہ ہے. اگر تو دمہ ہو کسرہ کی علامت آئے گی. سوری پھر دمہ کی علامت ہی آئے گی. اگر فتح ہو یا کسرہ ہو تو پھر الف پر کسرہ کی علامت آئے گی. تو اس کو ذہن میں اگر آپ رکھیں سٹیپ بائی سٹیپ. ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا لام ہے یا نہیں ہے. دوسرا سٹیپ پھر آپ نے دیکھنا اگر تو لام نہیں ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے متحرک حرف پر فتح ہے یا دمہ ہے یا کسرہ ہے. اگر تو دمہ ہے تو سیدھی دمہ لگا دیں. اگر فتح یا کسرہ دونوں صورتوں میں کسرہ لگانی ہے. اب کلیئر ہوا؟ جی جی چلیں آپ چلتے ہیں. تو آپ چلیں آپ بتائیں وجہ بتائیں اور حرکت بتائیں. جی اس میں کسرہ آئے گی کیونکہ اصول یہ ہے کہ اگر فتح یا کسرہ ہو تو پہلا جو حرف ہے پہلا وہ میں نے بتایا تھا کہ پہلا سٹیپ کیا ہے. سٹیپ پہلا نمبر 1 اسٹیپ ہے الف اگر نہ ہو. اگر الف ہے
تو اس میں کوئی الف کوئی ہے. بات نہیں، پھر چلتے ہیں ہم. الف نہیں ہے، یہ پڑھے. سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ پڑھے، یہاں سے پڑھے. اگر حمزہ الوصل کے بعد والا حرف لام نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اگر خالی نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے؟ یا یہ ہاں رائٹ میں سائڈ والا پڑھیں، رائٹ سائڈ والا. ہاں جی. ہاں لکھا نا یہ. اچھا اگر حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف لام ہے تو پھر الف پر ہمیشہ فتح آتی ہے، جیسے کہ الرحمن. یہ کیوں فتح لگائی ہے ہم نے ادھر؟ وجہ کیا ہم تھی؟ نے کیونکہ اس کا جو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ الف ہے، حمزۃ الوصل سے پہلے جو ہے نہیں نہیں، لام ہے نا اس کے، حمزہ الوصل کے الف بعد کے بعد. لام ہے. ہاں جی جی لام ہے. حمزۃ الوصل کے بعد لام ہے. اب اگر اب حمزۃ اب اب میں یہ دیکھ دیکھیں، نہیں رہی. اب یہ دیکھیں اگر الف ہے، حمزۃ حمزۃ الوصل ہے الوصل نا. کے بعد لام ہوگا تو ہمیشہ فتح آئے گی. ہاں جی، یہ ہے اگر وجہ. اگر لام نہیں ہوگا تو پھر وہ اس میں فتح اور کسرہ جو ہوں گے تو پھر اس پہ کسرہ ہی آئے گی. جی اب بتائیں کہ الف کے بعد کیا ہے؟ الف کے بعد لام ہے تو اس تو پہ لام، جب فتح. لام ہاں ہو گئی تو اب سیدھا الف پہ فتح لگا دیں. ٹھیک ہے، جی پڑھیں پلیز. اوکے. نیڈ ٹو سے تاؤز اگین، نہیں تاؤز دوبارہ نہیں، پڑھنا پڑھ ہے. لیا، نہیں پڑھ لیا آپ اوکے نے. اوکے. التوراۃ. جی اگلا پڑھیں. ابتغاء. جی کیوں آپ نے کسرہ لگائی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اس کے جو متحرک حرف ہے وہ اس میں وہ آئی ہوئی ہے، کسرہ آئی ہوئی ہے. کون سا متحرک حرف ہے؟ متحرک حرف با ہے. اچھا اس کے اوپر بھی سوری جزم ہے اس کے اوپر. ہاں جی، کون سا متحرک حرف دیکھ کے آپ نے الف پہ کسرہ لگائی ہے؟ سیکنڈ حرف کون سا ہے وہ؟ تا. تا. جی تا کے نیچے کسرہ ہے، پہلا متحرک حرف. الف پہ بھی کچھ نہیں ہے، با ساکن ہے، وہ بھی متحرک نہیں ہے. تو آپ نے تیسرے پہ جا کے دیکھا تو وہ تا تھا متحرک کسرہ، تو کسرہ کی صورت میں الف کے نیچے کسرہ آئے گی. تو ٹھیک آپ نے پڑھا ابتغاء. ابتغاء. جی آگے. اس پہ تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ یہاں تو دمہ ہے، ہاں تو جی، اگر دمہ ہوگا تو پھر تو اس پہ دمہ ہی لگے گا اس کے اوپر. میں نے مطلب اصول آپ کو بتایا تھا کہ حمزۃ الوصل کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ لام ہے، سوری الف آئے گا. الف نہیں، لام ہے فتح آئے گی. حمزۃ الوصل کے بعد جب لام آئے گا تو پھر فتح آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب پڑھیں. جی المتقین. جی اب حمزۃ الوصل میرا خیال آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. چلیں اب یہ آیت ایک پڑھ دیں یہاں سے، نمبر 4 سے ٹھیک لے ہے کے یہاں ٹھیک ہے. تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم نہیں یہاں سے پڑھنا. 4 سوری. اور اچھا تعوذ صرف کافی ہے، تعوذ پڑھنا. بسم اللہ ہم نے اوکے یہاں سے، اگر یہاں سے پڑھیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو بسم اللہ کے پڑھنا چاہیے. جب بھی سورت کا آغاز ہو تو پھر ضرور بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر درمیان سے کر رہی ہیں آپ تو پھر تعوذ کافی ہے. اچھا ہم نے یہاں سے آیت نمبر یہاں سے 5 سے. اوکے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اس نے یہاں پہ کیا آپ نے غلطی کی ہے؟ چلے آپ کسی اور سے میں دیکھتا ہوں نیکسٹ. چلے جزاک اللہ، میں نیکسٹ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اگر پک کیا کہ کیا غلطی کی ہے.
آپ کا شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے, ابھی آپ سننا آپ کیا غلطی کیا ہے, سنتے ہیں ہم. جی شاید میں نے تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا یا کو. ہاں جی, یا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے نا, صرف ایک جی فتح ہی ہاں ہے اس کے اوپر, لمبا نہیں کرنا شاید تھا. اس کو ٹھیک ہے, لمبا, ہاں اس کو لمبا نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے, آپ want me to read it again? چلیں میں پڑھیں دوبارہ. پڑھیں پھر. ألا أن نسوي بنانا. نہ تو جب وقف کر رہی ہیں تو یہ اس کو آپ ہم نے اپنی طرف سے میں نے کوشش کی تھی ہاں نہیں, کرنے یہ کی. دیکھیں, یہ اسی لیے بار بار ہم دہراتے ہیں یہ چیز کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پڑھیں دوران تلاوت اس میں ہر جی ایک حرف کا حق ادا کرنا ہے. جی یہاں بالکل تو اب پتہ چل رہا یہاں تھا تو آپ یہ نے ہاں کو بالکل لاوارسی کر دیا ہے. بنانا نہ نہ. ہاں, ہاں کی آواز آنی چاہیے ہینڈ پہ, ساکن ہاں کی. ٹھیک ہے, چلیں شکریہ بہت بہت آپ کا. 5328 میں نے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز پڑھیں آپ, پلیز ہاتھ نیچے کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پلیز یہاں سے پڑھیں, یہ دوسری لائن جو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی ارتضی بحادر. نہیں لدہ الفاظ ہے. سوری پڑھتی ہوں. الذی ارتضی اس کو جیسے عربی میں جیسے بتایا گیا تھا, رفیع صاحب بتائیں ان کو. اس کا مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب یہ ہم نے ضاد کو بولنا تو اس کی زبان کہاں لگنی چاہیے؟ لیفٹ سائڈ پہ, دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ اندر کی سائڈ پہ ایک غبارہ تھا بنا جی, اللہ ایسے. ایک میں بتاؤں کہ دال جو ہے نا, دال حرف, اس میں زبان کی نوک اوپر آپ کے مسوڑوں کو جا کے لگتی ہے دال, اور زبان کی جڑ پیچھے سے اوپر نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے, جب دود ہے تو زبان کی نوک آگے اوپر نہیں جانی چاہیے, لگنی مسوڑوں کو نہیں لگنی چاہیے کہیں بھی. صرف آپ کی زبان کے دائیں اور بائیں کنارے جو ہے نا اوپر کی دالوں کی طرف اٹھیں, ان کو لگے جا کے, پھر آپ دود ایسے. اب زبان کی نوک آگے لگے گی وہ دال ہو جائے گا, اور موٹا دال نہیں ہونا. دود موٹا حرف ہے اور آپ کی نوک زبان کی آگے نہیں لگنی چاہیے, اور زبان کا دایاں اور بایاں کنارہ اوپر لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, دایاں یا بایاں یا دونوں, جس چلے آپ پھر پڑھیں. الذی ارتضی بحادر جی نہیں, یہاں پر صرف کسرہ کی علامت ہے, ایک سیکنڈ کی. دوبارہ پڑھیں بحادر بس. رب الآیات. اس کو پھر یہ اس کو اب بتائیں پلیز. اتقو ارکعی اسمہ یہ ہو کا کیا, پھر اس پہ آپ نے کیوں, یہ تو دیکھیں دمہ ہے تو آپ نے اس پہ کیوں لگایا کسرہ؟ کیونکہ جب بھی حمزۃ الوصل کے بعد یہ, کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ساکن ہیں, الف بھی اور سین بھی. الف تو ساکن نہیں, الف پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا, تو مطلب دوسرا جو اس پہ کسرہ کیوں لگائی ہے آپ نے؟ پڑھا آپ نے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو حوصلہ ہے آپ کو, لیکن کیوں آپ نے کسرہ لگائی ہے؟ یہ اس لیے کہ ابھی میں نے 7 حروف بتائے تھے, جو 7 حروف جن میں خاص طور پہ کسرہ آئے گی. ابھی یہ دیکھیں, یہ 7 حروف جب بھی آپ نے پڑھنے ہیں حمزۃ الوصل کے ساتھ تو ہمیشہ کسرہ کے ساتھ پڑھنے ہیں. تو آپ نے پڑھا بالکل ٹھیک تھا, میں نے دیکھا کہ آپ کا قاعدہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اور یہ سرخ میں نے اس لیے کیا تھا کہ پتہ چلے کہ یہ کوئی لہذا چیز ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یاد جی رکھ، اب آپ اپنی یاد رکھیں. چلیں اب آپ یہ تلاوت کریں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر چلیں وخسف بس ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی رفیع صاحب. جی انہوں نے بس انسان اقبال کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور بری عقل بصر نہیں، تین نہیں سواد ٹھیک کر کے نا، برعقل بصر. بصر اس لائن میں بتائیں کون کون سے حروف جو ٹھیک ہے. ٹھیک اس یعنی میں موٹا قاف، پڑھے جانے والے تفخیم حروف. جی قاف اور قاف، را اور قاف اور صاد اور را. یہ را ٹھیک ہے، کون سا را ٹھیک ہے؟ نہیں یہ نہیں، یہ والا جو بصر بصر آخری جو ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ تینا ہے. جی جی کیونکہ اس پہ ٹھیک کسرہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم جزاک اللہ. اللہ. اچھا G5QC یہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، آپ پلیز پڑھیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی یہ لائن پلیز پڑھیں آپ. بسم اللہ، سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اساءوا والسوء. دوبارہ پڑھیں ذرا، ایک دفعہ اور. اساءوا والسوء. ایک منٹ بتائیں کہ واو پہ واو متحرک ہے یا ساکن ہے؟ ساکن ہے. تو ساکن حرف اور اگلے ساکن حرف کے ساتھ ہم کبھی بھی ملا کر نہیں پڑھ سکتے. یہ سین کے اندر پہلا مشدد ہے نا، پہلا سین ساکن ہے، دوسرا دما کے ساتھ. تو ہاں جی واو ٹھیک اگر ہے. ساکن ہے تو سین بھی ساکن ہے، یہ دونوں ملا کر پڑھے نہیں جا سکتے. ہاں جی اور ٹھیک ہے. واو ساکن ہے بھی نہیں ہے، وہ تو اسٹروک لیس ہے، بلینک. ٹھیک کوئی ہے اس میں پہ پڑھتی ہوں حرکت اس کو ہے ہی دوبارہ، نہیں ہے. میں دوبارہ پڑھتی ہوں. جی اساءوا السوء. سو کو اور لمبا کر دینا، 4 to 6 سیکنڈ بڑی مت ہے اس کے اوپر. اساءوا السوء. جی قالوا اطيرنا بك. پھر پڑھیں کو موٹا کریں. قالوا اطيرنا بك. ہاں جی پڑھیں آگے. لهدخل الصرح. ایک دفعہ اور پڑھیں. لهدخل الصرح. اچھا وصل میں قاعدہ جو بتایا گیا تھا کہ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ہاں جی کہ متحرک حرف اور ساکن یا مشدد ان دونوں کو ملا کر پڑھتے وقت درمیان میں ایسے حروف جن پہ کوئی علامت نہ ہو، آپ نے ان کو تلفظ میں شامل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس ٹھیک ہے. لیے یہ دیکھیں یا پہ کچھ نہیں ہے، الف پہ بھی کچھ نہیں ہے، لام پہ بھی کچھ نہیں ہے. تو جب آپ نے اس متحرک لام کو اس مشدد صاد کے ساتھ ملانا ہے تو اگلے تینوں حروف جو ہے نا وہ پھر تلفظ میں آنے نہیں چاہیے آپ کے. ٹھیک ہے، لی نہیں ہونا چاہیے، لی لمبا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. لام صرف کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ یہ بتائیں التوراۃ. کیسے، پھر پڑھیں. التوراۃ. آگے. ابتغاء. واہ ٹھیک ساؤنڈ. دوبارہ. ابتغاء. آگے. المتقین. اب یہ آیت پڑھیں آپ، یہاں سے یہ وخسف، ہاں یہ آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے. یہ وخسف القمر.
وہاں سے پڑھیں. ہاں تو جہاں پہ آیت 12 ختم ہوتی ہے نا, یا وخسف نہیں, القمر جی جی پڑھیں. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر یہ ڈبل یہ تشدید ہے نا, ڈبل یہاں پہ سکون آ گیا. ٹھیک ہے, دھیان رکھنا ہے. مفر سٹرس دیں گے ڈبل, مفر ایسے, این المفر. یہ میں نے غلط پڑھا تھا, مفر پڑھا تھا میں نے کہ آپ نے پڑھا مفر, جی آپ نے پڑھا مفر. اچھا ٹھیک ہے. یومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. یہاں بھی را تشدید ہے, دوبارہ ڈبل سٹرس. جی مجھے سمجھ نہیں آپ کے جی. یہ جو مستقر را پر تشدید ہے نا آخر پہ, اچھا ٹھیک ہے, تو ڈبل ٹائم لگے گا. مستقر ٹھیک ہے مستقر ایسے. جی. إلى ربك يومئذ المستقر. نہیں نیل لمبا نہیں کرنا, نیل مستقر. يومئذ المستقر. جیسے آپ نے کل لا وزر, وہ ٹھیک تھا کیونکہ را پر تشدید نہیں ہے, وزر. جب تشدید آ جائے تو سٹرس ڈبل ہو جاتا ہے پھر. جی ٹھیک ہے, چلیں, شکریہ بہت بہت ٹھیک ہے. آپ نے. ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ. اب 5300 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. اور اچھا, یہی آیت یہاں سے الار پڑھے, اور ایک دفعہ آپ نے یہاں پہ سے یہاں تک وقف کریں اور پھر آگے سے پڑھیں. پہلی آیت نمبر 13 شروع کریں اور جہاں پہ یہ اتنا پڑھے پھر اگلا لہدہ پڑھیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں وقف کرنا آپ نے 3 لفظوں پر, 3 لفظ بعد جی یہاں وقف کرنا آپ نے, میں کب بتا دوں دوبارہ آپ کو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلى ربك يومئذ ٹھیک ہے, المستقر. را پر تشدید ہے, را پر تشدید ہے, ابھی بتایا تم نے. مستقر. آپ کٹھا پڑھیں پوری آیت کو. إلى ربك يومئذ المستقر. آگے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة. شاباش. چلیں, یہ پڑھیں آپ. اعلموا اتلو امشوا. گڈ. ویل ڈن. اس کو کیوں پڑھا آپ نے مشو, یہ تو دمہ تھا. یہ جو 7 حروف بتائے ہیں کہ ان میں اگر دمہ ہو لیکن ان کے ساتھ کسرہ لگانا ہے, ان کو یاد رکھنا. اچھا, یہ ان 7 میں سے ہے. ٹھیک ہے, ویل ڈن. چلیں, شکریہ بہت بہت آپ کا. 5330 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز پڑھیں. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلاف المجیب انظر پہلے پھر ٹھیک دیکھیں, تھا, پہلے پڑھا تھا. پھر دیکھیں پھر دیکھیں غور سے. انظر
ہاں جی کیوں دمہ لگایا آپ نے؟ اس لیے کہ تھرڈ جو ہے اس پہ دمہ ہے تو پھر ہم نے دمہ ہی لگانا اس پہ، اور کسرہ اور فتح ہوگی تو پھر کسرہ لگانا. ٹھیک. اچھا یہ تیسری آخری لائن پڑھے. یبدأ الخلق نہیں اس کو وقف نہ کریں، اس کو ایسے ہی پڑھیں جیسے ہے. جی یبدأ الخلق یبدأ الخلق جی لأولی الألباب دوبارہ بولیں سے دوبارہ. لأولی الألباب واو پر کون سی علامت ہے؟ کوئی نہیں ہے لأولی الألباب نہیں سر اولی جسم الباب والا نہیں، اولی الباب نہیں، لام کی جیسے کسرہ آگے لام پر جزم ہے دوبارہ. لیکن واو کے اوپر تو کچھ بھی نہیں نا نہیں واو ٹھیک ہے، واو نہیں بولے گا، لیکن لام کے لی نیچے کسرہ ہے، آگے لام پر جزم ہے، اس کے بعد درمیان میں یا اور الف بلینک ہے، اور لام پر جزم، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. جی للالباب پورا پڑھیں. لأولی الالباب ابھی واو لمبا ہو رہا ہے، پھر دوبارہ پڑھیں گے دفعہ کوئک. لأولی الالباب ہاں جی لِأُولِي الْأَلْبَابِ. لأولی الالباب ہاں جی آگے. قالوا ادع لنا، اور وقف کرنے کے سلو میں قالوا ہاں ادع لنا قالوا ادع لنا. ٹھیک تو ہے. اگر وقف ٹھیک ہے آپ نے وہ بھی بتا دیا کہ اگر وقف کر کے دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھنے ہیں تو پھر کیسے پڑھنے ہیں. اچھا اب آپ یہ پڑھیں. جی یہ آپ نے نا وقف کے یہاں سے یہ کلا سے شروع کریں اور سارے یہاں تک پڑھیں بصیرہ تک. ٹھیک کلا لوزر نو بالکل نہیں صحیح. سمپل لفظ ہے، بالکل توجہ سے پڑھیں. کلا لا وزر وقف کا ہے، وقف کا رول ہے، وزارہ نہیں. وزر نہیں یہ کلا لا وزر، را پر جو فتح ہے تو جزم لگے گی نا. ٹھیک ٹھیک کلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ایک دفعہ اور پڑھیں ذرا. إلى ربك يومئذ المستقر. ربی کا نہیں، ربی کا نہیں، ربی کا را لمبا نہیں کرنا، موٹا ضرور کرنا لیکن ربی کا نہیں. الا اور ربی کا، اور اس کے علاوہ جو آخر پر را ہے جو وقف ہو رہا ہے تو وہاں تشدید ہے، وہاں ڈبل سٹرس دیں گی. مستقر الا ربک یومئذ المستقر. چلے ٹھیک ہے رفیع صاحب، میں موقع دینا آگے جلدی سے دو تین اور. ٹھیک ہے 5229 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. آپ نے یہی پڑھنی ہے آیت یہیں سے، یہی بلکہ یہاں سے پڑھیں، یقولو سے شروع کر کے بصیرہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول الانسان یومئذ این المفر. منہ نہیں ہے. میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. یقول الانسان یومئذ این المفر. پھر پڑھیں یقول الانسان یومئذ این المفر. کلا لا وزر کلا لا وزر. نہیں بیچ میں وقفہ کیوں آتا ہے ایسے؟ کلا پھر تھوڑا سا گیپ لا
جہاں اس کی آواز ختم ہو رہی ہے ساتھ ہی لا کی آواز شروع کر دیں. جی کلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لمبا تھوڑا بل بس یہ لمبا کر نہیں آگے بس ٹھیک ہے. شکریہ بہت بہت. 5210 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. 528 السلام علیکم. جی یہ اسی انہی آیات کو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة. well done. شکریہ بہت بہت. 5225 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. یہاں سے پڑھیں کل الی ربیکا سے. إلى ربك تعوذ تعوذ and تسبیح. تعوذ پڑھ لینا. اچھا میں نے ہلکے سے پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. زی لمبا ہو گیا یومئذ. زی لمبا ہو گیا. اچھا جی إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر یوم لین لیٹرز کو نا ذرا سافٹ انداز میں تھوڑا لمبا کر کے یوم اس طرح پڑھنا چاہیے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة. چلیں شکریہ. 5288 آپ آخر پہ ہیں لاسٹ ہمارے ریڈر. تو آپ یہ پلیز مجھے بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نہیں یہاں سے تعوذ and تسبیح پڑھیں پہلے پھر یہ. ہاں جی یہ کوئی اور پڑھ رہا تھا اندر میں شروع کرتی ہوں. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا ارکعی اسمہ چلیں یہ بتائیں. اعلموا اتلو امشو. ٹھیک. ویل ڈن جزاکم اللہ. اب صرف یہ جو یہاں سے نا جو یہاں سے لے کے تو بصیرہ تک پڑھے. یہ اعوذ باللہ ایک دفعہ ہو گئی اعوذ باللہ ہو گئی بٹ ٹھیک ہے چلیں وقت تھوڑا ہو گئی اعوذ باللہ. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة. چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ.
अब जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी क्वाइज हम पढ़ते हैं, अगर तो आप घर में प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह सबका हमारा कुरान करीम पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। और सबसे अच्छा मौका है कि जब आप नमाज की अदायगी करें तो उस दौरान जो भी सूरा आप पढ़ें उसको इन कवायद के साथ पूरी मद्देनजर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पढ़ें तो फिर जहन में एक तो नमाज से तवज्जो नहीं आपकी हटेगी, पूरी आप लाइन के साथ साथ चलें कि मैंने कौन कौन से कायदे का ध्यान रखना है, तो आपका ना सिर्फ कुरान करीम बेहतर होगा बल्कि नमाज के अंदर जो है ना बिल्कुल ध्यान वो आपका नमाज की तरफ भी अच्छा होगा। तो रफी साहब प्लीज दुआ पढ़ें तो जी। फिर खत्म करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल कुरानिल अज़ीम। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कुरान अजीम की बरकत से रहम फरमा। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।